زمین و آسمان کی تخلیق اللہ رب العزت نے کتنے دنوں میں فرمائی ہے؟ پھر اللہ تو ایک دم بھی اسے پیدا کر سکتے تھے، اس لیے دنوں میں اس کی پیدائش میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے، ارشاد ربانی ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یوم، آپ اس کی معنی کو سمجھیے۔ یوم سے 24 گھنٹے کا دورانیہ مراد ہو سکتا ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے یوم 24 گھنٹے سے زائد کی مدت کے دورانیہ کو بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک دور جو کئی سالوں پر محیط ہو، اس کو بھی یوم کا لفظ ہے کہا جا سکتا ہے۔ بہر کیف، آیت مبارکہ سے ظاہر یوم کا لفظ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کے مطابق جو زمین آسمان کی تخلیق ہوئی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خلق الارض فی یومین، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا ہے۔ زمین کو جب پیدا کیا اللہ رب العزت نے تو پانی کے اوپر پیدا کیا، یہ ہلتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو ٹھونک دیا، والجبال اوتادا، ان پہاڑوں کو زمین پر میخیں بنا کر اللہ نے ٹھونکا ہے۔ اس کے بعد مثال لے لیجئے، اگر اتوار اور پیر کے دن ہیں تو یہ ان 2 دنوں میں زمین کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، زمین و ما فیہا میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین کے ما فیہا میں جنگلات ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، جو ماحول ہے، یہ اللہ رب العزت نے مزید 2 دن میں پیدا کیا۔ اس طرح 4 دن مکمل ہوتے ہیں۔ مثال لیجئے، اگر منگل اور بدھ کے دن ہیں تو یہ 4 دن مکمل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اللہ نے 7 آسمان جو ہیں ان کو بھی 2 دن میں پیدا کیا ہے۔ زمین کا مادہ پہلے پیدا ہوا ہے، اس کو پھیلایا بعد میں گیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں آسمان پیدا کیے، 7 آسمان اللہ نے ترتیب دے دیے۔ مثال لیجئے، یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ کے ہیں تو یوں کل 6 دن بن جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، 6 دن میں۔ اب یہ 6 دن یا 6 ادوار جو بھی اللہ بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، وہ اس سے مراد ہوگا۔ اب یہ سوال کہ کائنات کی تخلیق ایک دم سے کیوں عمل میں نہیں آئی؟ کائنات کو تو ایک دم سے بھی اللہ رب العزت پیدا کر سکتا تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کی کامیابی چاہتے ہیں، انسان کی تربیت کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دی ہے کہ اپنے ہر عمل میں تدریج کو رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں ایک، 2 دن میں پھر، 2 دن میں پھر، اس میں تدریج کا سبق دیا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اللہ تو کن فیکون ذات ہے، وہ کن فیکون ویسے کہ ویسا ہو جاتا، لیکن انسان کو تعلیم دینا جو ہے وہ مقصود ہے۔ دوسری بات، اللہ کو جلد بازی پسند نہیں ہے۔ اس عمل سے انسان سبق سیکھتا ہے کہ ہر کام کو آہستہ آہستہ سے وہ عمل میں لائے۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا وعدہ کیا تھا تو اللہ چاہتے تو ایک دم سے بھی تورات دے سکتے تھے ساری، لیکن آپ کو پہلے 30 دن اعتکاف کے لیے بھیجا، فوراً اپنے پاس نہیں بلایا۔ چنانچہ آپ نے 30 دن اعتکاف کیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ 10 دن مزید ملا دیا جائے۔ جب 40 دن کا دورانیہ پورا ہوا تو آپ کو بلایا اور آپ کو جو تورات ہے وہ عطا کر دی۔ تو اس دنیا کی تخلیق میں جو تدریجاً ہے، ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ ہر عمل کو، ہر کام کو تدریج کے ساتھ، سہل پسندی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ بجا لایا جائے۔ شکریہ۔